مشکات المصابیح میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ شام میں، ملک شام کا ذکر فرمایا کہ ملک شام میں ابدال ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ ابدال، ولایت کی ایک قسم ہے، ملک شام میں ابدال ہوں گے جن کی تعداد 40 ہوگی، 40۔ جب ان سے ایک فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر فرما دے گا۔ پھر ان کی شان کیا ہے؟ اب یہ نبی کریم بیان فرما رہے ہیں، یہ کسی مولوی نے تو بیان نہیں کی کہ آپ ولی سے دشمنی کریں، یہ تو نبی کریم بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے بارش ہوگی، ان کے وسیلے سے بارش ہوگی، اور انہی کے طفیل دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی، اور انہی کی برکت سے اہل شام سے عذاب دور کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ والوں کی شان کو اللہ نے بلند فرمایا، اور نبی کریم کی زبان اقدس سے ان کی عظمت کو بیان فرمایا کہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد یہ زمین میرے بندوں سے خالی نہیں ہوگی، میرے ولی اس زمین پر موجود رہیں گے، اور میں اپنے محبوبین اولیاء کے ذریعے اپنے بندوں کو رزق عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے عقیدہ وسیلے کا۔ وسیلے کا معنی کیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ والوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روز اول سے اللہ نے اگر پیغام توحید بھی عطا فرمایا تو اپنے بندوں کے ذریعے عطا فرمایا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، تو اللہ نے جو پیغام توحید بھیجا وہ حضرت آدم کے ذریعے بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا باب بند ہو گیا، کسی نبی نے نہیں آنا، تو اللہ نے آپ کی ذات کے بعد امت کو اپنے ولی عطا کیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ روئے زمین پر جو اسلام عام ہوا ہے اس میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ سب سے بڑا کردار اولیاء کرام کا ہے۔ جس خطہ ارض پر اللہ کے یہ ولی گئے، اس خطہ ارض کو اللہ کی صداؤں سے بھر دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم ولیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ جو اولیاء کرام ہیں، حضور غوث اعظم ہیں، حضور خواجہ غریب نواز ہیں، داتا صاحب ہیں، بابا صاحب ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، یہ صرف اپنے زمانے کے ایسا نہیں تھے جیسے بعض لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی یہ تو ولی لوگ تھے۔ ان کا علم سے کیا تعلق تھا؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ ولی کے لیے کیا ہونا شرط ہے؟ چونکہ ولی کا مطلب کیا؟ اللہ کا دوست۔ تو اللہ تعالیٰ علم والے کو اپنا دوست بناتا ہے۔ جو جاہل ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست، اسی لیے امام غزالی نے لکھا کہ جو بھی ولی ہے وہ عالم ہے۔ اور یہ جو بڑے اولیاء کرام ہیں یہ اپنے زمانے کے کوئی عام علماء نہ تھے، بلکہ یہ اپنے زمانے کے نادر العلم فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور صاحب علم بھی تھے، اور اس زمانے کے جتنا مروجہ علوم تھے ان تمام مروجہ علوم کے اندر یہ ید طولہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کسی جاہل سے ہم نے اپنی عقیدت کو جوڑ دیا ہے، یہ اللہ والے ہیں جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اب ان کی جو شان ہے وہ کس نے بڑھائی ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔ اب کیسے بڑھائی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کون محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحببہ، تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو۔ اب اس بندے کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر ہے، اس سے محبت کون کر رہا ہے؟ اور اس سے محبت کون کر رہا ہے؟ اور جبریل امین آسمان والوں میں یہ ندا دیتے ہیں، یہ منادی کرتے ہیں کہ فلاں جو بندہ ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے وصال کو صدیاں بیت چکی،
لیکن آج بھی آپ ان کے مزار پر چلے جائیں تو بادشاہوں کے مزار پر آنے والا کوئی نہیں ہوتا. داتا صاحب کے مزار پہ آپ رات 2 بجے چلے جائیں تو آپ کو حاضری دینے والوں کی بڑی تعداد ملتی ہے جن کا کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے. غوث اعظم کے مزار پر آپ تشریف لے جائیے تو بغداد میں ربیع الثانی کے حوالے سے 11ویں شریف کے حوالے سے دنیا کے ہر خطے سے حاضری دینے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت کس نے ڈالی؟ اور یہ یاد رکھ لیں کہ جن کی مقبولیت اللہ دلوں میں ڈالے انہیں کوئی نکال سکتا. کوشش بہت سے کرتے ہیں لیکن ان کی کوشش رائگاں جاتی ہیں. ہر آنے والے دن میں اولیاء اللہ کی عظمت و شان بڑھتی چلی جاتی ہے. اب اولیاء اللہ کون ہے؟ اس حوالے سے چند احادیث سماعت کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اولیاء اللہ کے بارے میں کہ اولیاء اللہ کون ہیں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو انہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آئے. اولیاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ والے. تو جب آپ نے ان کو دیکھا تو کون یاد آ گیا؟ تو گویا کہ اولیاء اللہ کی علامت یہ بیان فرمائی کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ گیا.